السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کو کون اور کب گرائے گا؟ پیارے دوستو، خانہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، ساری زندگی جو شخص روزانہ 5 بار کعبہ شریف کی طرف رخ ہو کر نماز پڑھتا ہو، اس کا جی کیوں نہیں چاہے گا کہ جس رخ پر میں نماز پڑھتا ہوں اس پر کعبے کا دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ کعبہ شریف جو اللہ کا گھر ہے اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود خدا اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، اور جس جگہ سے ساری دنیا کے مسلمان بہت محبت کرتے ہو، اگر کوئی شخص اسے گرا دے تو کیا کیفیت ہوگی، کیسا لگے گا، کیسا منظر ہوگا؟ جی ہاں، ایسا بھی وقت اس دنیا نے دیکھا ہے، کیونکہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک آدمی مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دے گا۔ پھر آپ نے اس آدمی کی نشانی بتائی۔ پیارے دوستو، ایک واقعے کی تفصیل سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب یمن کے بادشاہ ابراہم نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہم ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ ور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہم نے یمن کے دارول سلطنت سنوا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلائی کنانا کا ایک شخص کیسے گجب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں بہانہ بنا کر گھس گیا اور اس کو نجاست گندگی سے لت پت کر آیا۔ جب ابراہم نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیس غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج ہوا، چنانچہ ابراہم سے آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کی لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہم کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا تو اس نے اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب ابراہم نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ ایک بلند قامت، رعبدار اور نہایت ہی حسین جمیل آدمی ہے جن کے پیشانی پر نور جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابراہم مرعوب ہو گیا اور بیگ تہاڑ تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تنظیموں تقریب کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہوک لائے ہیں، آپ ان سبھی مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابراہم نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کو سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہم نے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو اٹھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اسی لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو تباہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابراہم نے تمام جانوروں کو واپس دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر
चढ़ कर दरारों में छुपकर पनाह ले लो। मक्का वालों ने यह कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियाओ जारी रोकर साथ दरबारे इलाही में इस तरह दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों के मुकाबले में अपनी इताअत सुआरों की मदद फरमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्राहम जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्करे जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकामे मखमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। बहुत मारा और बार बार ललकारा मगर हाथी नहीं उठा। इतने में कहरे इलाही अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थीं, समंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे और अबाबील के इन लश्करों ने अब्राहम की फौजों पर जोरों शोरों से संगवारी शुरू कर दी कि आनन फानन में अब्राहम के लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। अबाबील की संगवारी खुदावंद कहारो जब्बार के कहर गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी हाथी के सर पर पड़ती तो वह उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन के पार हो जाती। अब्राहम की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सबके सब अब्राहम और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटी टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। चुनाचे कुरान मजीद की सूरह फील में खुदावंद कुदूस ने इस वाक़ये का जिक्र करते हुए शायद फरमाया, यानी ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दावों को तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ी भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना डाला। जब अब्राहम और उसके लश्कर का यह अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनके इस करामत की दूर दूर तक चर्चा हो गई और तमाम अहले अरब उनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। तो दोस्तों, अब आपको इस वाक़ये के बारे में बताते हैं जो क़यामत के नज़दीक पेश आएगा और जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह पाक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास करम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम उलूम अता फरमाए जिनका तसव्वुर हमारा इंसानी जहन भी कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी ने फरमा दी वह पूरी होकर रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और वह यानी नबी कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वही करते हैं जिसकी उन्हें वही की जाती है। अल्लाह के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम का इल्म एक कतरा है, मगर आपका यह कतरा तमाम मखलूक के लिए समंदर के बराबर है। यह बात सच है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह की जात तो बहुत ही वसी है, वह इसका अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए अंबिया किराम और उनकी उम्मतों के साथ साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह कर दिया। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कहना है कि जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराए जाने का वाक़या पेश आएगा। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है उनको इस बारे में हदीस मुबारक की रोशनी में बताती हूँ। खाना काबा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक अजीमुस्शान निशानी है। जब तक काबा कायम है उस वक्त तक दुनिया भी कायम दायम रहेगी। जब खाना काबा को गिरा दिया जाएगा तब क़यामत रहनुमा होगी। जब क़यामत करीब आएगी तो एक वक्त हफ्सी खाना काबा को गिरा देगा, फिर क़यामत आएगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्सा को छोड़े रहे जब तक यह यमन छोड़े रहे, क्योंकि काबे का खजाना ना निकलेगा मगर हफ्सा का एक छोटी पिंडलियों वाला काबे को गिराने वाला एक गैर मुस्लिम हफ्सी होगा। हफ्सा के बारे में एक रिवायत है कि इथोपिया में इसमें जो अफ्रीकन एरिया है उसको हफ्सा कहा जाता है। हफ्सा से
سے ایک حبشی کعبۂ معظمہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات چلے گا، یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچ جائے گا۔ یہ بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ وہ شخص اسی لالچ میں اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے گا، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ اٹھا لے گا اور دنیا میں کوئی بھی اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو اس کے بعد بدوقت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افن کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ جو کرتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہے اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے، وہ حبشی مردوں جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ ڈھائے گا وہ اس شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے۔ وہ کعبہ کا ایک پتھر اکھاڑ ڈالے گا اور سمندروں میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کے ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔